سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کی کال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امیر اہل سنت اپنے رسالے ضیاء درود السلام میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک دن میں 50 مرتبہ 50 ٹائمز درود پاک مجھ پر پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہینڈ شیک کروں گا۔ کون فرما رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بڑی پیاری رحمت و برکت درود پاک کے ذریعے مل رہی ہے۔ اس نیت کے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں، اور بالخصوص روزانہ آپ جو بھی فگر پڑھتے ہیں 50 بھی اس میں داخل کر لیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے یہ فضیلت اور یہ برکت بھی ہمیں اللہ کرے نصیب ہو، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، ان سے مصافحہ مل جائے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں پہلی کال کی طرف، کال بھی لیں گے اور پھر مفتی صاحب کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ جی سب یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی گھر میں مثال اے سی فٹ کرواتا ہے اور وہ اناڑی آ جاتا ہے، کوئی اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ فٹ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ صحیح نہیں چلتی، بعد میں کمپنی والے کو بلا کے دکھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے فٹ صحیح نہیں کیا، گیس نکل گیا ہے، دوبارہ خرچہ ہوگا اس میں۔ تو اب وہ جو جس نے فٹ کیا تھا صحیح نہیں کیا تھا، وہ اناڑی تھا، اس کے پیسے ہم نہیں دیں اس کو، یا پیسے اسے واپس لے لیں، درست ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ اور اگر کسی گاڑی وغیرہ کا کام کروایا ہو اور اس سے یہ بات طے کی ہو کہ اس میں جو جو خرابی ہے وہ دور کریں گے، اس نے بھی اوکے کیا ہو کہ ہاں بالکل خرابی دور ہو جائے گی، جو آواز آ رہی ہے یہ بھی نہیں ہوگی، لیکن بنوانے کے بعد اس کو پیسے کچھ دیے، گاڑی چیک کی تو آواز ویسے کی ویسی ہی تھی، اس میں چینج نہیں آئی، تو اب اس کے پیسے جو ہے وہ ہم کاٹ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی کے حوالے سے جو سوال انہوں نے کیا ہے، تو ایک تو ان کا دعویٰ ہے کہ جی گیس نکلی ہوئی تھی، جی اور عین ممکن ہے کہ جب دوسری مرتبہ اس کی فٹنگ ہوگی اس وقت گیس نکلنا یہاں مراد ہو، کہ اے سی کے معاملے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ گیس کا سرکل چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب دوبارہ اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے تو اس میں گیس دوبارہ ڈالنی پڑتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ گیس تو ڈلی ہوئی ہو، اس نے ڈال دی ہو، ٹھیک ہو، لیکن دوبارہ اس کی ریپیئرنگ کے اندر گیس کا خرچہ بڑھ رہا ہو۔ تو پہلے تو اس بات کو چیک کریں کہ معاملہ کیا ہے۔ پہلے اگر گیس موجود ہے اس کے اندر تو پھر تو آپ پیسے اس کو کیسے کاٹیں گے، اور کام نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب اگر کسی نے پرانا لیا ہے ایسی، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور فالٹ ہو، نئے اے کے اندر تو ایسے فالٹ عام طور پر نہیں ہوتے۔ جو دوسرا سوال ان کا ہے کہ گاڑی کے مختلف کام کروائے، تو اگر باقی کام پورے ہیں اور ایک کام ٹھیک نہیں ہوا، تو اس ایک کام کرنے کے جتنے پیسے انہوں نے اضافے دیے ہیں وہ یہ فیلحال روک سکتے ہیں کہ بھئی یہ کام پورا کرو آپ۔ اور میکینکس کے پاس ایسا بارہا ہوتا ہے کہ جب گاہک دوبارہ جاتا ہے تو وہ کوئی اضافی پیسے نہیں لیتا، پھر جو کام رہ گیا ہوتا ہے یا کمی رہ گئی ہوتی ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ مختلف اسی سوال سے ریلیٹ اور اس سوال کو بھی شامل کر کے میں ایک بات مزید کرنا چاہوں گا، جرنلائز کر کے، کہ ہم دیکھتے ہیں خود بھی کام کراتے ہیں اور اطلاعات بھی آتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ باقاعدہ کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہوتے، اور وہ انہوں نے کہیں کام سیکھا، ادھورا سیکھا یا جو بھی سیکھا، اور وہ اوزار لے کر نکل پڑے کہ جی ہم اپنا کام کریں گے، اپنا بزنس کریں گے، اپنی پارٹیوں کو لائیں گے، تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کام کرایا جائے تو پھر یہ بات کھلتی ہے کہ جی ان کو تو کام کرنا نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ کارپینٹر ہے، اس کے پاس اوزار ہیں، وہ کام کرتا ہے، اچھا اس کا کوئی چھوٹا موٹا کام دیکھا اور بندے نے کہا ٹھیک ہے کام کرتا ہے،
اب جو نارملی لوگ ہیں وہ ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے کارپینٹر سے کام لینے کے، انہوں نے بتایا بھائی بعضوں کا ڈیزائن دکھا دیتے ہیں تصویر میں. ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایسی اور دیگر شعبوں میں بھی ہو سکتی ہے. اب وہ اس کو دکھایا، اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں بنا لوں گا، لیکن اسے بیسک کام تو آتا تھا، وہ ماسٹر نہیں تھا، اس کا ایکسپرٹ نہیں تھا. تو اب جب وہ کرنے بیٹھا تو ایک تو جو میٹیریل دیا وہ بھی ضائع ہوا، زیادہ بھی لگا اور جو لگا وہ بھی ضائع ہوا، اور مطلوبہ چیز بنی بھی نہیں. تو اب اس کا ذمہ کس کے سر ڈالیں گے؟ یعنی جو بنوانے والا ہے وہ تو ایکسپرٹ تھا ہی نہیں، اس نے تو اس سے حسن زن کی بنیاد پہ ہی کام کرایا سارا. دعوے پر کام کروایا جی جو اس نے دعویٰ کیا. جی دیکھیے ایسے کیس بھی ہو جاتے ہیں. تو جہاں تاوان کی صورت بنتی ہے تو کتابوں کے اندر تاوان کا باب بھی موجود ہے کہ بھئی اگر کاریگر کوئی چیز خراب کرتا ہے جی. تو اس سے تاوان لینے کی صورتیں موجود ہیں. تاوان مطلب؟ تاوان سے مراد یہ ہے کہ مال کی جو قیمت ہے وہ سے لی جائے گی. ٹھیک، جو مال ضائع ہوا وہ یہ میں نے ایک اصول بیان کیا ہے. ٹھیک ہے لیکن جب کیس کھلتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیس ٹو کیس میٹر کرے گا. کیس ٹو کیس میٹر کرے گا. اور بعض اوقات تو مال صرف اس لیے ضائع ہو رہا ہوتا ہے، جی کاریگر تنگ آیا ہوتا ہے. پہلے کہا دیوار بنا دو، پھر کہا توڑ دو، پھر کہا یوں کر دو، پھر کہا توڑ دو. بار بار کی تبدیلی وہ خود کروا رہا ہوتا ہے. جی. اسپیسیفک کیس کی بات ہوگی تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ صورتحال کیا ہے. صحیح. اگلی کال دیجیے. آن لائن کاروبار کرنا کیسا ہے کہ جیسے ہم پروڈکٹ خریدتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی، پھر آگے سیل کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ امریکہ کے اندر ان کے کانٹیکٹس ہیں، ان کا اپنا ویئر ہاؤس ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیا کرنا جائز ہے؟ حرام حلال کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کے اندر؟ کائنڈلی آپ بتا دیں. دیکھیے خرید و فروخت کی کچھ شرائط ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے. جب آپ ان چیزوں کی پیروی کرتے ہوئے آن لائن کام کرتے ہیں تو جس طریقے سے فزیکلی کام کرنا جائز ہے، آپ کسی کو چیز بیچتے ہیں خریدتے ہیں، اسی طریقے سے آن لائن کی بنیاد پر خریدنا اور بیچنا بھی جائز ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ جو بنیادی شرائط ہیں، چیزیں ہیں، ان کا آپ کو یعنی فریقین کو معلوم ہونا ضروری ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، غیر مسلمانوں کے جانوروں کا مسلمان اپنے ہاتھ سے دودھ نکال کر خرید و فروخت کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے جانور جس کا ہوگا وہ جانور کا مالک ہوگا، اور جانور کے جو منافع ہیں وہ بھی اسی کے ہوں گے جو اس کا مالک ہے. دودھ اگر جانور کا ہے تو دودھ کا مالک بھی وہی ہے جس کا جانور ہے. اگر وہ جانور حلال ہے تو اس کا جو دودھ ہے وہ بھی حلال ہے. اگر اس کا مالک خود بیچتا ہے یا اس کا مالک کہتا ہے کہ آپ اس کو نکال لو، میری طرف سے اجازت ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مالک کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے حلال جانور کے دودھ میں کوئی قباحت نہیں آ جائے گی. مفتی اگر یہ غیر مسلم ہی دودھ بیچتا ہے تو بھی ٹھیک ہے؟ ہاں، دودھ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے حلال ہونا ضروری ہو. ٹھیک، کال دیجیے. کہتے ہیں کہ اولاد کے آنے سے اللہ پاک رزق میں اضافہ کرتا ہے، لیکن بچے کے فوراً کچھ دن کے بعد یعنی کہ ایسے حالات ہوئے کہ کام سے بھی میں ہٹ گیا اور تقریباً 2-3 ہفتوں سے کوئی کام نہیں، اور بلکہ پریشانی کا زیادہ یعنی کہ بوجھ آ گیا میرے اوپر. تو اس میں رہنمائی کر دیں کہ ایسے کیوں ہوتا ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، اور پریشانیاں صرف آپ کو تھوڑی آئی ہیں، سب کو آتی ہیں. نوعیتیں مختلف ہو جاتی ہیں، اور جو آپ جس پریشانی کی بات کر رہے ہیں بیک وقت کروڑوں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. روزگار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ بندہ حالات کا سامنا کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے، شکوہ نہ کرے. بہت ساری مرتبہ بندے کی آزمائش کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ اللہ سے اس حال میں راضی ہے یا نہیں ہے، بندے کا امتحان بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ آئندہ کے لیے آسانیوں کا پیش خیمہ بھی ہوتی ہیں. قرآن پاک نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ایک تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ 2 آسانیاں عطا فرماتا ہے. تو پریشانیوں کا ذکر تو قرآن پاک نے بار بار کیا ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے، مختلف طریقوں سے آزمائے جاؤ گے. تو بندے کا کام ہے اس حالت پر
اس کو قبول کرنا، اس حالت کو راضی رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یہ آزمائش اس سے دور کر دے. رزق کی پریشانی ہے تو رزق میں وسعت پیدا کر دے. تو پریشانی میں تو بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مصطفی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ روایات میں آیا کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے. تو اب اگر مہمان آ رہے ہیں، میں ایک اخلاقی سینیریو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، لیکن آنے والے کو جو مہمان بن رہا ہے، گیسٹ بن رہا ہے، وہ جس کی یہاں مہمان بن رہا ہے اس کی کیفیات، اس کے حالات دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، یا کسی بھی وقت اٹھ کے پہنچ گئے پوری پارٹی لے کر، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، احادیث مبارکہ میں تمام ہی جہتوں سے بات چیت کی گئی ہے. عام طور پر کوئی کسی کے یہاں نہیں جاتا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ روز ہی مہمان آ رہے ہوں کسی کے. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر قریبی رشتہ دار آتے ہیں. قریبی جو رشتہ دار آتے ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تہواروں پر ہی آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر بیٹیاں ہیں تو وقتاً فوقتاً آتی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کا جو آنا ہے، بعض لوگوں کو تو بیٹیوں کا آنا بھی برا لگتا ہے. تو بیٹیوں کا جو آنا ہے برا اس کے لگنے کی کیا وجہ ہے؟ جی ٹھیک ہے، باپ سے ملنے آنا اس کا ایک حق ہے. اس کے بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہم نے آنا ہے. جی. تو ہمارے معاشرے کے اندر اب وہاں تکلیف ہوتی ہے بھابھیوں کو، ٹھیک ہے، کہ ان کا یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ جی ان کو میکے جانا تھا وہ باؤنڈ ہو گئے. اچھا، جو اس کی بھابھی ہیں. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے. تو بعض قوموں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بڑا مینیج سسٹم ہوتا ہے، جیسا کہ میمن کمیونٹی میں دیکھتا ہوں بڑا مینیج سسٹم ہے. ان کے یہاں پتہ ہوتا ہے کہ جناب کب کس نے کہاں جانا ہے. تو کوئی اس حوالے سے لڑائیاں زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی، پہلے سے طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایس او پیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ایس او پیز بڑی اچھی بنی ہوتی ہیں دیگر برادریوں کے مقابلے میں. ٹھیک. اور بہت اچھی بھی ہیں. مطلب بہت سارے قبائل ایسے ہیں کہ وہاں بار بار آنے پہ بڑا برا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک. ان کے یہاں کہ ہر ہفتے، عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ قریب قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر ہفتے جو ہے نا وہ بہو اپنے میکے جائے گی، ان کا ایسا معمول ہوتا ہے. تو اگر بیٹیاں آ رہی ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے، اچھی بات ہے. مطلب بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ذوی الارحام جو ہیں، ذوی الارحام کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک بہت عمدہ نیکی ہے. اب رہی بات دور قریب کے لوگوں کے، تو دور قریب کے لوگوں کے تعلق سے بھی آداب تو ہیں. جو بھی ایک معاشرتی آداب ہیں اس کا لحاظ رکھنا فریقین پر ضروری ہے. اس میں سے ایک ادب ہے پہلے اطلاع دے کر جانا. تو اطلاع دے کر جانے میں یہ ہے کہ کافی سہولت ہو جاتی ہے. ٹھیک. چلیں جی، یہ بھی سوال ہو گیا، اطلاع دے کے جائیں اور دیکھ بھال کے جائیں. مفتی صاحب نے بتا دیا ہے. اگلی کال کی طرف بڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے، کیا سوال کر رہے ہیں. جی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال تھا کہ ایک دوست ہے، بیکری کا کاروبار ہے، کارخانہ ہے، وہ چیزیں بناتے ہیں. تو اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. وہ مجھ سے یہ کہہ رہا کہ آپ مجھے 5 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ والا اوون اور یہ والی مشین جو پیکنگ والی ہے یہ تقریباً 7 لاکھ روپے کی ہے، یہ آپ مجھ سے اس کا اسٹام لے لو اور ہر ماہ آپ مجھ سے اس کا کرایہ لیتے رہیں. چیز یہ آپ کی ہوگی، میں آپ کو اس کا کرایہ دوں گا، کرایہ پہ استعمال کروں گا. تو یہ بتائیں یہ درست ہے یا نہیں درست؟ ٹھیک ہے جی، بتاتے ہیں. دیکھیے، اگر واقعتاً خرید و فروخت ہو کہ بھئی یہ چیز میں نے آپ کو اتنے کی بیچی، اور پھر یہ کہیں، یعنی سامنے والی پارٹی یہ کہے کہ بھئی میں اس کو اگر لے کر جانا چاہوں یہاں سے تو اس کی بھی مجھے اجازت ہے، ان کا کہنا ہو کہ ٹھیک ہے آپ لے جا سکتے ہیں، مجھے کوئی چیز وہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہوگی، میں نے تو بیچ دی ہے. تو اس طرح واقعتاً اور حقیقی خریداری ہو، خالی ڈمی خریداری نہ ہو، تو خریداری کرنے کے بعد ان کو تخلیہ دے دیا جائے کہ آپ کی چیزیں آپ چاہیں تو اٹھا کر لے جاؤ. وہ نہیں لے کے جاتے، وہ کہتے ہیں آپ کو میں نے کرایہ پر دی، اس کا یومیہ یا مہینہ جو بھی کرایہ ہے وہ مقرر کر کے کرایہ لیا جا سکتا ہے. اور پھر بہرحال وہ مشین کے مالک تو وہی ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے. بعد میں کیا کرنا اس کا پھر کوئی اور ڈیل دیکھی جائے گی، یا تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کی چیز آپ جہاں مرضی لے جاؤ، اسکریپ میں بیچنا تو اسکریپ میں بیچو، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ باؤنڈ نہ ہو کہ آگے کچھ عرصے کے بعد بھی یہی دوبارہ خریدیں گے. ایسی کوئی بائنڈنگ سچویشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے.
مختلف جیسے آپ نے فرمایا کہ اجازت تو آپ نے ارشاد فرمائی، جو سہولت آپ نے بتائی، تو ایک بات کی وضاحت فرما دیں کہ یہ جو خرید رہا ہے یہ اس مالک کی جگہ سے تو مشین کو نہیں اٹھا رہا، تو قبضہ پایا جائے گا اس کا؟ تخلیہ بہت ساری صورتوں میں قبضہ کے قائم مقام ہوتا ہے، جب وہ یہ کہہ دے کہ بھئی یہ چیز آپ کی ہے، آپ چاہیں تو لے جائیں، ٹھیک ہے، اختیار دے دیا، لے جانے پر قدرت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تخلیہ کی بڑی عمدہ صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات مجھ سے اب یہ کہ جب یہ سودا ہو رہا ہے، بھئی آپ مجھ سے خرید لو، اور انڈرسٹوڈ بات ہے جیسے انہوں نے سوال میں ظاہر بھی کیا کہ اسے کیونکہ رقم کی ضرورت ہے وہ اس لیے بیچ رہا ہے، اب جب یہ ہو رہا ہے تو پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ خرید لو اور مجھی کو کرائے پہ دے دینا، اب کرایہ بھی یہاں پہ طے ہوتا ہے، تو یہ شخص نمبر ایک کہ کرایہ پہلے سے طے کر سکتا ہے، اور نمبر دو یہ کہ بعد میں کرائے میں کمی بیشی لائی جا سکتی ہے۔ دیکھیے یہاں بھی ایک باؤنڈنگ صورتحال نہیں ہونی چاہیے، ایک صرف اتنا ہو کہ بھئی آپ خرید لیں، ہو سکتا ہے میں کرایہ پر لے لوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا ٹھیک، کم از کم وعدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، صحیح ہے، شرط کی بنیاد پر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیں۔ مفتی صاحب کی برگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں، بعد دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گاہک کہتا ہے کہ ڈیزائن والے بٹن لگا دیں، تو بازار سے لے کے آتے ہیں تو وہ بٹن 5 روپے کا ملتا ہے یا 10 روپے کا ملتا ہے، عام گاہک سے اس سے زیادہ پیسے لے سکتے ہیں، 15 روپے یا 20 روپے، ہم نے اس دکان والے کو پیسے دے دیے ہیں، اب گاہک سے ہم زیادہ پیسے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح بعد گاہک کہتے ہیں کہ کڑھائی کرا دیں، کڑھائی کرانے جاتے ہیں تو وہ 300 روپے ہم سے لیتا ہے، بھائی ٹیلر کی وجہ سے کہ آپ ٹیلر ہیں، تو پھر ہم گاہک سے 500 روپے لے سکتے ہیں جبکہ کڑھائی والے کو ہم نے پیسے ادا کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ اس سوال کو جنرلائز بھی کر لیں، تقریباً ہر ہی فیلڈ میں ہے یہ چیز۔ دیکھیے کپڑوں کا معاملہ تھوڑا یوں ہے کہ اگر تو یہ پورا پیکج ان کو دے دیں، اگر وہ یہ پیکج دے دیتا ہے کہ بٹنوں کے اتنے پیسے لوں گا اور کڑھائی کے اتنے لوں گا، تو اب آگے سے ہی کتنے کا بھی کام کروائے، درزی ہے نا، صحیح، یہ درزی خود نہ سیے، ٹھیک ہے، لیکن کسی اور سے کم پیسوں میں سلوائے تو اس ٹھیک کی ہے، گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر سب یوں ہو کہ مثال کے طور پہ سلائی کے وہ پاکستان کے حساب سے میں کہوں تو 1500 سے 3000 روپے مختلف چل رہے ہیں، 5000 بھی چل رہے ہوں گے لیکن وہ بہت شاذ ہوں گے، تو 1500 سے 3000 سلائی ہے، اگر آپ بٹن لگواتے ہیں تو اس کے 300 روپے ہیں، اگر آپ کڑھائی کراتے ہیں تو اس کے 1000 روپے پلس ہو جائیں گے، تو اس طرح بھی ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں بالفرض پہلے سے طے نہیں ہے، خاص طرح کے بٹن، عام بٹن طے تھا اور کڑھائی نہیں طے تھی، بعد میں طے ہونے لگا ہے، اس ٹھیک، کا ایک پیکج دے دے صحیح، کہ بھئی کڑھائی میں آپ کو اتنے کی دوں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آگے کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کم پیسے میں بھی کرواتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ سوال ہے کہ یہ گھر وغیرہ گروی دینا کیسا ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیے گھر گروی رکھ کے پھر اس سے فائدہ اٹھانا سامنے والے سے، ظاہر بات ہے کوئی گروی رکھتا ہے تو پیسے پکڑتا ہے نا، اب وہ جو پیسے آپ نے پکڑے ہیں جو گھر دیا ہے گروی میں تو وہ استعمال ہوگا، پھر وہ خود رہے گا، کسی کو کرایہ پر دے گا، تو یوں گروی والی چیز سے فائدہ اٹھانا سودی معاملہ ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ نا ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے پراپرٹی میں، اور انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا کہ آپ بھی آ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ پیسے انویسٹ کریں، اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم آپ کو 1 ماہ کی پروفٹ دیں گے، فکس نہیں کہ کتنی دیں گے، جتنی بھی ہوئی وہ سارے ممبروں پہ وہ آپ کو دے دی جائے گی، اور آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ محفوظ ہے، یعنی کہ آپ جب چاہیں اپنی پیمنٹ سابقہ جو آپ نے دی ہوئی ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، 10 لاکھ یا 20 لاکھ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ذرا مجھے کنفرم بتا دیں مہربانی۔ دیکھیے اس طرح کے جو بزنس پلان ہوتے ہیں نا جس میں بہت سارے لوگوں کو شامل کر کے کام چلایا جاتا ہے، 90% ایسے پلان فیل ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جو وہ لوگ لے کر آئے ہوں ان کی اسٹریٹجی، ان کی نیت ٹھیک ہو، لیکن اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہوتی، اسٹریٹجی پلاننگ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جو وہ سوچ کر پلان لے کر آتے ہیں ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اتنا نفع دینا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ اتنا نفع بلا وجہ دے چکے ہوتے ہیں، شرعی خرابیاں الگ، ایک جو ہے نا وہ عجیب و غریب چیزوں کا مرکب ہوتے ہیں ایسے پلان، اور آج کل لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسے پلانوں میں پھنس رہی ہے، بار بار پھنس رہی ہے، بار بار پھنس رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جی، یعنی میں نے ایک کلپ دیکھا، جی، پاکستان کے کسی نیوز چینل کا کلپ اٹھایا، کوئی بندہ جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہے، نیوز پڑھ، نیوز پڑھ رہا ہے، نیوز ریڈنگ ہو رہی ٹھیک ہے، ہے نا، اس کی جگہ اس نے عربی کی ڈبنگ لگائی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے،
न्यूज़ तो यही हो गया कि भाई ये हालात थे और ये हो गया और ये हो गया। डबिंग क्या चल रही है, फलां कंपनी का काम इतना अच्छा गया, ठीक है, फलां कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, और ये डबिंग अरबी में लगा के वहाँ फेसबुक वगैरह के ज़रिए और जो अरब लोग हैं उनको मुतवज्जे किया जा रहा होगा। बिल्कुल एक फ्रॉड प्लान। अल्लाह। ठीक है, तो इसी तरीके से जो प्लान लेकर आते हैं, कोई फ्रूट के नाम पर, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर, कोई किसी और चीज़ के नाम पर, तो एक तो ये लोग जो है वो शरई रहनुमाई बिल्कुल भी नहीं लेते, और फिर लोगों को ऐसे बाग दिखा कर लेकर आते हैं कि अमली तौर पर ऐसा मुमकिन भी नहीं होता। और फिर जो चीज़ें लेकर आए हैं बेचने के लिए और जिनके दावे कर रहे हैं लोग, वहाँ भी बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल होती है। देखें, एक प्लान पिछले दिनों बड़ा बड़ा मशहूर हुआ कि जनाब आप प्रॉपर्टी खरीदें, खरीदते किराया शुरू हो जाएगा। जी। जो लोग इसका शिकार हुए हैं अब रो रहे हैं। मुमकिन ही नहीं था कि आप जो है वो प्रॉपर्टी बनाने से पहले किराया शुरू कर दें और जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 5% हर महीने दें, ठीक है, जी। साल बाद भाग जाएं, यही होगा, और तो कोई हल ही नहीं है। और फिर किस तरह किराया दें? लेकिन जो शरीयत की तालीमात हैं और जो कारोबारी बुनियादी उसूल हैं उसके ख़िलाफ़ है ना। आपने तो एक चीज़ ख़रीदी है, अभी आपके हैंडओवर नहीं हुई, अभी बनी नहीं है, अभी वो हवा और फ़ज़ा है, उसका किराया कैसे शुरू हो सकता है? तो जो बुनियादी उसूल हैं, जब उसके ख़िलाफ़ ही कोई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, कोई प्लानिंग बनाई जाएगी, तो वो कभी भी जो है वो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती। मुझसे आपने ये जवाब तो यकीनन आपने इरशाद फरमाया, कुछ एहतियात भी बयान फरमाई, लेकिन मैं यहाँ अगर अपनी सोसाइटी को देखूँ तो बिलखुसूस दो तबकात इसका बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, या तीन कर लें आप ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो वो जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी जॉब की, अब रिटायरमेंट हुई है, कुछ उनके पास पसंदाज सेविंग है और वो चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा या हमारे जो अब शब रोज़ हैं वो गुजर जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक माकूल जगह पे करना चाहते हैं। दूसरे वो हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं कि वो नौकरी नहीं करना चाह रहे, वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अब्बा का भाई का कहीं से उनके पास थोड़ी बहुत रकम है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और तरक्की के ख्वाब हैं उनकी नज़रों में। अच्छा, इसी तरीके से एक माइनर तबका वो भी है, वो ख़वातीन हैं जो बेवा हैं या इस तरीके से हो गई हैं और अब उनके घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, जाहिर सी बात है वो भी आमदनी के लिए एक इस राह को भी अपनाती हैं। तो मैं आपसे जो सवाल करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप शरई मसाइल बताते तो मसाइल आपकी तरफ आते भी हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि आप प्रॉब्लम आने से पहले उसकी निशानदेही कर देते हैं। तो ऐसे अफराद फ्रॉड से, धोखे से कैसे बचें? सादा लो अफराद हैं ये, इन्होंने कोई बिज़नेस मार्केटिंग, कोई बिज़नेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ी हुई, इनका तो बड़ा सादा सा मकसद है कि ये अमाउंट है और इसके ज़रिए से हमें कुछ अर्निंग हो जाए। देखिए, जब तक आप किसी काम में खुद नहीं उतरेंगे ना, तो वहाँ फ्रॉड के चांस बढ़ते चले जाएंगे। जब आप किसी काम में खुद खड़े होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं और दोनों जा रहे हैं फैक्ट्री में माल ख़रीद रहे हैं, दोनों बेच रहे हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपको पता है क्या ख़रीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, तो यहाँ फ्रॉड कहाँ से होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कोई एक शख्स पैसे रोक लेगा, पूरी रकम तो नहीं डूबेगी। ठीक है। फ्रॉड वहाँ होता है कि जहाँ आप दूसरे पर एतमाद करके सब कुछ दे देते हैं और वो लेके भाग जाता है। सही। ये होता है। अभी एक साहब मिले मुझे पिछले हफ्ते ही, कह लेंगे हर तरह का एतमाद किया मैंने, 70 लाख रुपए लेके भाग गया। तो इस तरह के केस वहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ आप बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। तो जहाँ आप खुद शामिल हो, आपके पास कम पैसे हैं, आप क्यों ख्वाब देखते हैं कि आप ऐसा काम करेंगे जो बहुत बड़े मॉल के अंदर हो, ठीक है, उस मॉल का तो किराया पता नहीं कितना होगा। छोटा काम है, आप छोटी सतह पर करें। आज ऑनलाइन काम ने बहुत छोटी सतह पर काम करने वालों को हज़ार नए मौके दिए हैं। लोग 10 सूट रख कर बैठ जाते हैं, उसके प्रमोशन करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर आ जाते हैं, सूट बिक जाते हैं, चीज़ें बिक जाती हैं। तो यूँ कम सरमाया वाला भी आज के दौर में बहुत अच्छा जो है ना बिज़नेस कर सकता है। और सब खुद करे। एक चीज़ चुटकुला याद आ रहा है मुझे, मैं चाहता हूँ शेयर कर ही लूँ। एक चीज़ जो है वो लालच या ज़्यादा की तलब जो है वो भी शायद इसका बाइस बनती है। मुझे इस वक्त जो याद आ रहा था मेरे चेहरे देखिए, पे मुस्कुराहट आ रही थी। जब तक लालची लोग मौजूद हैं माशरे में, फ्रॉड कभी कम नहीं हो सकता। एक साहब ने मुझे अंगूठी दिखाई, पहने हुए थे वो, चांदी की अंगूठी थी,
اور اس کے اندر جو نگینہ تھا تو کہنے لگے، اچھا انہیں بیک گراؤنڈ میرا معلوم تھا تو مجھ سے کہنے میرے بھائی یہ نا میرے بہت اچھا دوست ہے، تو اس کو میں نے کہا تھا یہ میری انگلی میں تو اس وقت انگوٹھی نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا میرے بھائی ڈائمنڈ ہے اور بہت سستا مل گیا مجھے۔ اچھا، میں نے سوال بھی نہیں کیا، انہوں نے خود ہی بتایا میرے بھائی 1,00,000 روپے کا مل گیا۔ اب وہ انگوٹھی میں لگا وہ ڈائمنڈ اور قیمت وہ بتا رہے 1,00,000 روپے، اگر سے میرا ڈائمنڈ کا کام تو نہیں رہا اتنا بڑا ڈائمنڈ، ہاں، لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ 1,00,000 روپے میں کوئی اندھا بھی یہ ڈائمنڈ نہیں دے سکتا، لیکن وہ بیچارہ خوش تھا کیونکہ اسے شاید ڈائمنڈ کی پہچان نہیں ہوگی، اتنا ایزی نہیں ہوتا، وہ لے کے خوش ہے، وہ سوچ ہی نہیں رہا کہ اتنا بڑا ڈائمنڈ کتنے کیرٹ کا ہے، کیسے مل گیا 1,00,000 روپے کا، مطلب پھر مزے آ رہے ہیں۔ اب یہ تو دیکھیں اعتماد کیا نا اس نے، اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس کا قصور تو نہیں ہے، خریدار کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ جو نا علمی ہے نا اور چیزوں کی مہارت نہ ہونا ہے، اسی سے تو فراڈ زیادہ ہوتے ہیں۔ جی، کہ وہ دیکھتا ہے کہ جناب ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ میں جا رہا تھا تو ایک رکشے والے نے کہا، اندرون سندھ سے آئے تھے، اچھا آج کل جہاں مسافر اترتے ہیں، سراب گوٹ ہو گیا، لیاقت آباد ہو گیا، یہ جگہیں بہت زیادہ ٹارگیٹ میں آ چکی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی نظر سے گزری کہ ایک صاحب بے ہوش ہیں بیچارے اور رکشے والے لوٹ مار کر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا، تو کہنے لگے مجھے رکشے والے نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، 2 بندے پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں کم کرایہ لے لوں گا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، راستے میں انہوں نے جیب کاٹ لی۔ خریداری کے لیے آئے تھے، دکاندار کوئی آتا ہے خریداری کے لیے تو کچھ پیسے بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، تو 60-70 ہزار روپے تھے وہ بھی کٹ گئے اور پھر نکل گئے جناب۔ تو کیا ہے کہ چور جو ہے نا، چور تو ہمیشہ اپنی جو ہے نا وہ چوری والی نگاہ رکھتا ہے کہ کہاں سے بندہ پھنسے گا۔ تو اگر آپ نے ہیرا خریدنا ہے تو آپ بڑا آسان سا کام ہے، آج تو گوگل کرو معلومات آ جاتی ہیں کہ ہیرا جناب اس کی مارکیٹ کیا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں۔ پھر سونار مارکیٹ کے اندر لیبارٹریاں موجود ہیں نا، جی گولڈ کی تو ہے، گولڈ کی موجود ہیں، 2-4 سوناروں سے پوچھ لیتے ہیں اتنا بڑا ہیرا اتنے وزن کا کتنے کا ہے۔ ڈائمنڈ کے ہمارے بیوپاری موجود ہیں، جو ڈائمنڈ کا فرق کام ہے کر نا، رہے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کاروباری جو لالچ ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ سامنے والا آپ کو مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ آفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے پروفٹ ہو چاہے کوئی چیز بیچ رہا ہو۔ جی ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو میں 40% نفع دوں گا، ایسا دیتا نہیں ہے کوئی 40%۔ ٹھیک، بہت سارے چٹکلے یاد آ رہے ہیں اور یقیناً آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا۔ خیر یہ چٹکلے یوں کہہ رہے ہیں کہ حادثے ہیں، لیکن جن کے اوپر بیتی ان کا تو بعض اوقات کل متا بیچاروں کا، صدمے ان کے لیے، جی ان کے لیے تو صدمے ہی ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، فراڈ سے، دھوکے دینے سے بھی بچائے، لینے سے بھی بچائے، امن میں رکھے۔ آخری کال شامل سلسلہ کرتے ہیں جناب، لاسٹ کال دیجیے ہمارے سلسلے کی۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک پارٹنرشپ شروع کی تھی 3 پارٹنرز نے مل کے، ایک فیکٹری لگائی، 5-6 ماہ محنت کرتے رہے، پہلے 2 ماہ لاس بھی ہوا، اب کام چل گیا ہے، تو اس میں ایک مین پارٹنر تھا، اس کو کام زیادہ آتا تھا پروڈکشن وغیرہ کا۔ اب وہ کوئی انبن یا وہ کہہ رہا جی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، آپ اپنا سرمایہ نکال لیں، آپ اپنا الگ کر لیں، میں اپنا آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں۔ تو اس کے شرعی رہنمائی لینی تھی۔ تو ہم نے جو پیسے لگائے ہیں، جو لاس وغیرہ ہوا ہے، تو اب اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اگر اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو اس میں کیا صورتحال اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے پہلے تو دیکھا جائے گا کیپٹل کس کا کتنا ہے، اور پھر ایسٹ میں اسی کے مطابق اس کا حصہ ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ کتنا مال موجود ہے ابھی، اور سب چیزیں نکال کے ریسیویبل پیبل نمٹا کے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ماضی میں جو نقصان ہوا تو وہ بعض اوقات نقصان نفع کا ہوتا ہے، کیپٹل کھڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کیپٹل بھی کم ہوا ہو، بعد میں اگر وہ ریکور ہو گیا ہے تو اس نقصان کو تو شمار نہیں کریں گے، موجودہ صورتحال کو دیکھیں گے کہ کمپنی کہاں کھڑی ہے، اس کے مطابق جو ہے نا کلوزنگ کریں گے۔ مزید بھی کوئی اس حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں تو ہمارا شعبہ آپ حضرات کے لیے ہے، مرکز الاقتصاد اسلامی، اسلامک فائنینس سینٹر، اس کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ اپنا وقت بک کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم سے میٹنگ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہماری ٹیم آپ کو آپ کے مسئلے کا بہتر حل پیش کرے گی۔ جزاک اللہ مفتی، آپ جوابات ارشاد فرمائے، اور یقینی طور پہ ہمارا جو پروگرام ہے بالخصوص احکام تجارت، جس میں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے اور کاروباری حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے،
دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.